اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوا جب غم سے یوں بے حس، تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا۔ ہوئی مدت کہ غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں سیف اللہ نطقانی فرسٹ ایئر کے اردو کے 8ویں لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو 8واں لیکچر ہے وہ بھی شعری اصطلاحات سے متعلق ہے۔ قافیہ ردیف مطلع اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں، آج ہم نے مقطع سے متعلق پڑھنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات جانیے مقطع کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے پہلے ادبی اصطلاحات اور شعری اصطلاحات پڑھ چکے ہیں، سارے عربی زبان کے الفاظ تھے۔ اور دیکھیے لغوی معنی یا لفظی معنی کاٹنے کی جگہ یا قطع کرنے کی جگہ۔ گرامر یا قواعد کی روح سے اس میں ظرف مکان ہے۔ جی ہاں طلباء و طالبات، جیسے ہم نے مطلع میں پڑھا تھا کہ وہ بھی قواعد یا گرامر کی روح سے اس میں ظرف مکان ہے، یہ بھی اس میں ظرف مکان ہے، کیونکہ دونوں ہی جگہ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ جگہ کو مطلع بھی نکلنے کی جگہ کو ظاہر کرتا ہے اور مقطع بھی کاٹنے کی جگہ کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے دونوں ہی اس میں ظرف مکان ہے۔ اور دیکھیں مقطع لفظ قطع سے ماخوذ ہے، اور قطع کے معنی کیا ہے؟ کاٹنا۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ اکثر معروضی بنتی ہے، یہ قطع ہے۔ اگر اس طرح آیا ہوا ہو قطع تو یہ بھی آپ لوگ سمجھ لیں، اگر اس طرح قطع آیا ہوا ہے، یہ اس طرح اگر آیا ہوا ہے قطع، یہ دیکھیں کاف تو این، تو یہ آپشن میں ہو اگر، تو یہ آپشن صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس قطع کے معنی ہے ٹکڑا، اور یہ شاعری کی ایک صنف بھی ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب ہم تعریف پر آتے ہیں۔ آسان سی تعریف ہے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ اگر آخری شعر ہے اور تخلص کا استعمال نہیں ہے تو اسے آخری شعر کہیں گے، اسے مقطع نہیں کہیں گے۔ یہ بالکل مطلع کے برعکس ہے، الٹ ہے۔ مطلع کیا تھا کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ہو مطلع کہلاتا ہے۔ اگر پہلا شعر ہے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف نہیں ہے تو اسے پہلا شعر کہیں گے، مطلع نہیں کہیں گے۔ مقطع بھی بالکل ایسے ہے، یعنی ہے تو اس کے برعکس۔ تو اگر غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہے اور تخلص کا استعمال ہے تو مقطع ہے، اگر تخلص کا استعمال نہیں ہے تو وہ آخری شعر کہلائے گا، وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب ہم اس کی تعریفوں پر آتے ہیں۔ تو دیکھیے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ یہ فرسٹ ایئر کی جو آپ لوگوں کی مومن خان مومن کی پہلی غزل ہے، اس کا ہے کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے یہاں پر مومن، یہ اوپر تخلص کی علامت ہے، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مقطع ہے، تخلص آیا ہوا ہے۔ اور شعر دیکھیں، ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ غالب تخلص آیا ہوا ہے، تو ہم یہ آخری شعر بھی ہے، وہ والی غزل کے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو آخری ہے اور تخلص کا استعمال بھی ہے، تو یہ شعر بھی کیا ہوا؟ مقطع ہوا۔ اب جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اکثر یہ بات نہیں سمجھائی جاتی، تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ پہلے یہ پوائنٹ دیکھ لیں آپ لوگ۔ شاعر تخلص کا استعمال غزل کے کسی بھی شعر میں کر سکتا ہے، لیکن ہر شعر مقطع نہیں ہوگا۔ مقطع صرف آخری شعر ہوگا جس میں شاعر تخلص کا استعمال کرے گا۔ ذہن میں رکھیں، تخلص کا استعمال لازمی نہیں ہے کہ شاعر اپنے آخری شعر میں کرے، بلکہ وہ کسی بھی شعر میں تخلص کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ شعر عام شعر ہی رہے گا۔ مطلع میں شاعر نے اگر تخلص کا استعمال کیا ہے تو وہ مطلع رہے گا، مقطع نہیں ہو جائے گا۔ مقطع کے لیے شرط سمجھ لیں، تعریف ہی بتا رہی ہے۔ مقطع کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک تو وہ بالکل آخری شعر ہو اور تخلص ہو، بس۔ اب اس سے اوپر والے شعر میں بھی اگر شاعر نے تخلص کا استعمال کیا ہے تو عام شعر رہے گا، مقطع نہیں ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال دیکھیں، یہ دیکھیں، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے،
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اب دیکھیں یہ شعر ہم کیا کہیں گے، یہ شعر مطلع کہلائے گا۔ کیوں؟ چاہے یہاں پر دیکھیں تخلص آیا ہوا ہے میر، لیکن میر اور اسیر یہ دونوں قافیہ ہو جائیں گے، ہوئے، اور یہاں پر دیکھیں ہوئے یہ ردیف ہیں۔ تو دیکھیں شاعر نے یہاں پر مطلع میں گویا تخلص کا استعمال کیا ہے، تو یہ شعر مطلع ہی ہوگا، یہ مقطع نہیں ہو جائے گا۔ اس کی اور مثال دیکھیں، فراز تم نے ابس شوق سے سجائے سخن، کہاں وہ قامت جانا کہاں قبائے سخن۔ تو مطلع میں شاعر نے دیکھیں یہاں پر تخلص کا استعمال کیا ہے۔ سخن یہ ردیف، سجائے اور قبائے یہ دونوں کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اسی غزل کا آگے ایک شعر ہے کہ وہ یاد آئے تو الہام بن کے شعر اتریں، وہ بھول جائے تو پھر کس کو یاد آئے سخن۔ یہ پوری غزل ہے احمد فراز کی۔ تو دیکھیں یہ مطلع میں شاعر نے کیا کیا؟ تخلص کا استعمال کیا ہے، تو یہ شعر مطلع ہوگا، مقطع نہیں ہو جائے گا۔ اب اور دیکھیں، اس نے جب بھی مجھے دل سے پکارا محسن، میں نے تب یہ کہا اس سے کہ تمہارا محسن۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ محسن دیکھیں بطور ردیف استعمال کیا ہے شاعر نے، پکارا تمہارا یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ قافیہ ہو جائیں گے۔ تو پوری غزل میں بطور ردیف شاعر نے اپنے تخلص کا استعمال کیا۔ تو کیا ہر شعر مقطع ہوگا؟ بالکل نہیں۔ تو کیا مطلع یہ مقطع ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ مقطع ذہن میں بٹھا لیں، غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہوگا اور تخلص کا استعمال ہوگا، بس یہ ذہن میں رکھیں، تو وہ مقطع ہے۔ اگر آخری شعر میں تخلص کا استعمال نہیں ہے تو وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ ایک اور بات سمجھ لیں کہ بالفرض کسی غزل کے 9 اشعار ہیں، اب شاعر نے پہلے 8 اشعار میں تخلص کا استعمال کیا ہے، تو وہ ویسے عام شعر ہی رہیں گے، مطلع ہے تو مطلع، حسن مطلع ہے تو حسن مطلع۔ آخری شعر میں یعنی جو 9 نمبر شعر ہے اس میں شاعر نے تخلص کا استعمال نہیں کیا، تو وہ آخری شعر کہلائے گا۔ اوپر والے اشعار جو 8 ہر شعر میں جہاں شاعر نے تخلص کا استعمال کیا ہے وہ عام شعر ہی رہیں گے۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اکثر یہ بات سمجھائی نہیں جاتی۔ تو اگر مقطع آیا ہوا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے آپ لوگوں نے وہ نشان لگانا ہے، کیونکہ معروضی کا حصہ ہے یہ۔ ایسا نہ ہو کہ مطلع میں شاعر نے انہوں نے مطلع دیا ہوا ہو اور اس میں تخلص ہو، تو یہ ذرا سوچ سمجھ کر نشان لگانا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں میں نے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں نے بھرپور سمجھا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میرا لیکچر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔